دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں۔ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر بھی سرکش میں ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ لوگ نفسیاتی خود نہیں بن جاتے، انہیں توڑا جاتا ہے، پھر اندر تک کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اپنا، نہ ہی کسی کا مان رکھتے ہیں، اور ان کی ہر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ مسلمانوں میں زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے؟ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ کسی سے بھلائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ کوشش کرو، اپنے اوپر بھروسہ کرو، اور خود ہی ہمت کے ساتھ آگے بڑھو۔ تمہیں کسی سے نہیں بلکہ دوسروں کو تم سے امید ہو۔ وہ بندہ انتہائی خوش نصیب ہے اور مبارکباد کا مستحق ہے جسے اللہ کی عبادت کی توفیق ہوئی۔ مبارک ہو اس بندے کو جسے اپنے گناہوں پر رونا آیا اور اس نے اللہ کی یاد میں آنسو بہائے۔ سننے کے لیے جد و جہد اور سفر کرو، نہ کہ بولنے کے لیے۔ جتنا زیادہ سنو گے کامیابی پاؤ گے، اور جتنا زیادہ بولو گے خسارہ پاؤ گے۔ وہ بندہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہتا ہے جو خود سے فیصلہ کرنا نہیں جانتا، ہر کام میں دوسروں سے مشورہ چاہتا ہے۔ ایسا بندہ کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ کمزور انسان کی دلیل بولتی ہے اور طاقتور کا ہاتھ بولتا ہے۔ بے وقوف سے جھگڑا کرنے سے بہتر ہے تم عاقل بندے کی پناہ لو۔ اچھی چیز جب کھاؤ تو چھپ کر کھاؤ، ایسے بندے کے سامنے مت کھاؤ جو اچھی چیز کھانے سے قاصر ہو، یعنی کسی یتیم اور غریب کے سامنے۔ پیٹ بڑھ گیا ہے تو کلونجی کا دانہ کھا کر 7 بکری کا دودھ پی لو، 10 دن میں دبلے ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی اندھا کسی اندھے کو راستہ دکھائے تو ظاہر ہے دونوں ہی کسی درخت میں جا لگیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اندھے کو راستہ دکھانے کے لیے ایک روشن آنکھ والا ساتھ ہو۔ محبت ایک نورانی کلمہ ہے جسے نورانی ہاتھ سے نورانی کاغذ پر نورانی قلم سے لکھا گیا ہے۔
نئی بنیاد دوبارہ سے مضبوط وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ پہلے والی بنیاد کس وجہ سے گر گئی تھی۔ لوگوں کی خاطر کسی کام کو چھوڑ دینا ایک ریا ہے، اور لوگوں کی خاطر کوئی بھی کام شروع کرنا شرک کے مترادف ہے۔ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اور ساری حمد اسی رب العالمین کے لیے ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور بزرگوں کا احترام کرے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، اور یہ پھل بوڑھے کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک مومن نہیں بن سکتا۔ بہترین ایمان حسن یقین ہے، اور بہترین شرافت بدلے احسان ہے۔ جس بندے کا ایمان سچا اور صادق ہے اس کے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ اور اس کے فرمان کی فرما برداری کر۔ اللہ نے جس چیز سے تجھے روکا ہے رک جا، اسی میں تیری بھلائی ہے اور کامیابی کا راز ہے۔ ایمان سے نجات ملتی ہے اور عافیت تندرستی سے۔ حیاتی کی لذت اپنے نفس سے حیا کرو، برے کاموں کو اختیار کرنے سے بچو، اس میں اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ اپنی بڑائی اور تکبر سے دور رہو کہ کبریائی پروردگار کی رضا ہے، اور جو اس میں خدا سے مقابلہ کرے گا وہ اسے روز قیامت ذلیل کر دے گا۔ خبردار ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا، کہ یہ نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کسی پر ظلم کرے گا اس کا مظلمہ خود اس کی گردن پر ہوگا۔ ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرنا، یہ کفر کی اصل حسد ہی ہے۔ اور خبردار کسی مظلوم مسلمان کے خلاف کسی کی امداد نہ کرنا کہ وہ بد دعا کر دے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کسی مسلمان بھائی پر غربت میں دباؤ ہرگز مت ڈالو کہ اگر تمہارا کوئی حق ہے تو زبردستی وصول کرو۔ معصیت سے دور رہو، جو معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ برائی کرتا ہے، اور اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اچھائی کرنے والوں کے لیے پروردگار کے یہاں جنت ہے، اور برائی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ لہٰذا اطاعت پر عمل کرو اور معصیت سے دور رہو۔ جو نیک بندہ ہو اس کو کسی بھی صورت حق بات بولنے پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ عشق میں دو روحیں آپس میں ملتی ہیں، جس طرح دریا سمندر کے ساتھ ملتا ہے اور پھر ایک ہو جاتا ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دنیا سے ہٹ کر سوچو اور کچھ کرو۔ دنیا کے ساتھ رہ کر کبھی بھی نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تمہیں کسی بھی مقدس مقامات پر جا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری جنت تمہارے اپنے گھر ہی میں ہے۔ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ اگر تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نامحرم عورت سے کنارہ کش رہو۔ یہ نامحرم عورت ہی گناہ کی جڑ ہے۔ جس عورت نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو ناخوش کیا تو سمجھ جاؤ اس نے جیتے جی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ اگر اللہ کسی کو خیر نہیں دینا چاہتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا سینہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے کہ اگر حق زبان پر جاری بھی ہو جائے تو دل میں جاگزی نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرو اور دعا کرو کہ تمہارے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دے اور تمہاری زبانوں کو حق کے ساتھ گویا بنا دے، تاکہ اسی حال میں دنیا سے جاؤ اور تمہاری باز گشت نیک بندوں کے جیسی ہو۔ نظر کمزور ہو تو صبح سویرے سبز گھاس کو 10 منٹ دیکھا کرو، ایک ہفتے میں بینائی تیز ہو جائے گی۔ بے شک عہد و پیما قیامت تک گلے کا ہار ہے، جس نے ان کو پورا کیا اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے گا۔
اور جس نے عہد کی خلاف ورزی کی ان کو توڑ دیا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ جب کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو سمجھ یہ ایک قسم کی خطرناک بیماری ہے، لیکن جب یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو یہ بیماری تندرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جو بندہ وعدے کو پورا کرتا ہے سمجھ لو وہ بندہ اللہ کا پیارا ہے، اس کی صحبت اختیار کرو۔ وہ عام انسان نہیں، اللہ کے بہت قریب ہے، اس کے ساتھ سے تمہاری آخرت اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر جو لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ خود کو بھی اللہ کے نافرمان لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں، جو آخرت میں ان کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ خود کو اور اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو بعد نماز عصر اللہ صمد 313 مرتبہ پڑھ لو، کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے بغیر محنت کے رزق ملنے لگے گا، فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ جس بندے نے اپنی امیدوں اور خواہشوں کو دل میں جگہ دی اس کے غم اور دکھ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کی خواہش کی جائے وہ ہر صورت انسان کو ملے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور اسی کو تلاش کرتے رہو، اور کوئی قوت و طاقت اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اپنے نفس کو بلاؤں کے برداشت کرنے پر آمادہ کرو۔ اپنے اقرار نہ توڑ، اپنے عہد کے خلاف نہ کر، اور اپنے دشمن کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد اور اقرار تیرے لیے باعث امن ٹھہرایا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے کوئی بھی شے بے نیاز نہیں بنا سکتی، نہ ملک مقرب اور نہ بنی مرسل، نہ کوئی اور جو بندہ چاہتا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے فائدہ اٹھائے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ رضائے خدا کو طلب کرے۔ اللہ جب بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جب نعمت دیتا ہے تو اس کی زبان پر حق جاری کر دیتا ہے۔